جیسے ایک آدمی، اب دیکھیں یہ مسجد ہے، مسجد کے اس سین کے اندر اسی زمین کے نیچے پانی ہے یا نہیں ہے؟ پانی تو ہے، لیکن پانی پیے گا کون؟ جو محنت کرے گا، مشین لگائے گا، پانی نکالے گا، پی لے گا۔ جنت کے چٹیل میدان میں اسباب سب موجود ہیں، عمل یہاں پہ کرے گا، اجر وہاں پہ ملے گا۔ اس لیے فرمایا کہ سب کے سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے، علم والے ہلاک نہیں ہوں گے۔ علم دنیا کا ہے تو دنیا کی ہلاکت سے بچ گئے، علم آخرت کا ہے تو آخرت کی ہلاکت سے بچ گئے۔ اور فرمایا کہ صرف علم کافی نہیں، علم کے ساتھ عمل بھی ہو، اور عمل کے ساتھ ساتھ اخلاص بھی ہو، عمل بھی ہو، اخلاص بھی ہو، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، ورنہ عالم بھی ہوگا تو وہ بھی برباد ہو جائے گا۔ جس کے ساتھ اخلاص ہوگا وہ بچ جائے گا۔ اخلاص کی محنت انہی خانقاہوں کے اندر ہوتی ہے۔ جیسے حضرت فرما رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا شیخ دیا ہے، شیخ کی وجہ سے اللہ پاک اخلاص کی برکت بھی نصیب فرما دیتے ہیں، اخلاص کی نعمت اللہ پاک نصیب فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اخلاص کے ساتھ، اخلاص عمل چھوٹا ہے، اجر بڑا ہے۔ اخلاص کے بغیر 3 مثالیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں اختصار کے ساتھ: عالم، شہید اور سخی۔ اب سخاوت ساری زندگی کرتا رہا لیکن اخلاص نہیں، ختم۔ علم ساری زندگی حاصل کیا، پھر لوگوں کو تعلیم دی، اخلاص نہیں، ختم۔ ساری زندگی قتال کرتا رہا، جہاد کرتا رہا، اخلاص کے بغیر شہید ہوا، ساری زندگی کا جو عمل تھا وہ ختم ہو گیا۔ ساری زندگی کا عمل ختم ہو جائے گا، بغیر اخلاص کے جو عمل کیا جائے گا، اگر اخلاص کے ساتھ کیا جائے، چھوٹی سی نیکی بھی اللہ پاک اس کی نجات کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ اس کی مثال بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دی ہیں اخلاص کے ساتھ۔ واقعہ سنا ہوا آپ حضرات نے، کچھ لوگ تھے غار کے اندر گئے، وہ بھی 3 عمل پیش کیے ہیں: والدہ کی خدمت، زنا سے بچنا، اور کسی کے مال میں خیانت نہ کرنا۔ یہ 3 عمل تھے، عمل چھوٹے سے تھے، ایک وقت کا، ایک لمحے کا تھا، مگر اخلاص کے ساتھ تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں نجات دے کر بتلا دیا کہ آخرت میں بھی اسی کی نجات ہوگی جس کا عمل اخلاص کے ساتھ ہوگا۔